السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک بار سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان کی یہ چوتھی نشست میں آپ حضرات سے میں مخاطب ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو آیت کریمہ ذکر فرمائی اعلیٰ حضرت نے، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایذا سے پاک ہے، اسے کون ایذا دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون تکلیف دے سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، کون ایذا دے سکتا ہے؟ مگر حبیب کی شان میں گستاخی کو اپنی ایذا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے کو اپنی شان میں ایذا کا لفظ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی شان میں جس نے گستاخی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدگویوں سے محبت کا برتاؤ کرے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں سے بدگویوں سے محبت کا برتاؤ کرے، 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ اس سے قبل والی نشست میں بھی آیات کریمہ ذکر کی گئی تھی اور آج بھی 2 آیتیں پیش کی گئی۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدگویوں سے محبت کا برتاؤ کرے 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ کون سے 7 کوڑے؟ فرماتے ہیں پہلا تو وہ ظالم ہے، دوسرا کہ وہ گمراہ ہے، تیسرا کافر ہے، چوتھا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، پانچواں وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، اور چھٹا اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی، اللہ تبارک و تعالی کو ایذا دی، اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ یہ 7 ہوا، یہ 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ فرماتے ہیں اے مسلمان، اے مسلمان، اے امتی سید الانس والجان، اے اس کے امتی جو کہ انسانوں اور جناتوں کے سردار ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے امتی سید الانس والجان، خدا را اللہ کے واسطے ذرا انصاف کر۔ وہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے یک لخت ترک علاقہ کر دینے پر ملتے ہیں، یعنی ذرا تم اللہ کے واسطے تم ذرا غور کرو، انصاف کرو کہ کیا وہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے، وہ 7 بہتر ہیں یعنی وہ 7 جو انعامات گنائے گئے، تو کیا وہ 7 انعامات بہتر ہیں جو ان لوگوں سے فوراً یک لخت فوراً ترک علاقہ کر دینے پر ملتے ہیں، تعلق توڑنے پر ملتے ہیں؟ وہ کون سے 7 ہیں؟ فرماتے ہیں دل میں ایمان جم جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ مددگار ہو، جنت مقام ہو، اللہ والوں میں شمار ہو، مرادیں ملیں، خدا تجھ سے راضی ہو، تو خدا سے راضی ہو۔ تو یہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے پر جو تجھے 7 انعامات مل رہے ہیں، تو یہ 7 بہتر ہیں یا یہ 7 بھلے ہیں جو ان لوگوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے؟ یعنی وہ وعیدیں اور وہ جو 7 عذاب گنوائے گئے، شمار کرائے گئے، تو کیا یہ 7 بھلے ہیں جو ان لوگوں سے، ان گستاخان رسول سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے کہ ظالم، گمراہ، کافر، جہنمی ہو، آخرت میں خوار ہو، آخرت میں ذلیل ہو، خوار ہو، خدا کو ایذا دے، خدا دونوں جہان میں لعنت کرے؟ تو یہ 7 عذاب، یہ 7 طرح کی وعیدیں، یہ تمہیں بہتر لگتی ہیں یا وہ 7 انعامات بہتر لگتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہیہات، ہیہات، یعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ 7 عذاب کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ 7 عذاب ہمیں ملے۔ ہیہات، ہیہات، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 اچھے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 عذاب جو ہیں یہ اچھے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ 7 چھوڑنے کے ہیں؟ یعنی وہ 7 انعامات جو شمار کرائے گئے، وہ 7 جو ہے وہ چھوڑ دینے کے ہیں؟ کون چھوڑ سکتا ہے؟ کون ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمیں وہ 7 انعامات نہیں چاہیے؟ مگر جانے برادر، اے پیارے بھائی، جانے برادر، خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں دیتا۔ صرف کہہ دینا کہ نہیں ہمیں یہ 7 انعامات چاہیے اور وہ 7 عذاب ہمیں نہیں چاہیے، تو صرف کہہ دینا یہ کام نہیں دیتا۔ وہاں تو ایمان کی ٹھہری ہے، وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے، یعنی یہاں امتحان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہی امتحان کا وقت ہے کہ تمہیں کس سے تعلق بنانا ہے اور کس سے تعلق ختم کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے، یعنی امتحان کا فیصلہ ہو چکا ہے،
ابھی آیت سن چکے، الف لام میم احسب الناس، کیا اس بھلاوے میں ہو، اس غفلت میں ہو کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ صرف زبان سے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ امتحان بھی ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ ہاں یہی امتحان کا وقت ہے۔ دیکھو یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے، تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے، مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ یعنی مجھ سے تعلق توڑ کر کس گستاخ سے تم رشتہ جوڑتے ہو؟ مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ لیس بغافل عما تعملون، قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں، یعنی تمہاری باتیں، تمہارے قول جو تم کہتے ہو یہ میں سن رہا ہوں، اور جو تم کام کرتے ہو، جو افعال کرتے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں۔ دیکھو بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو۔ کسی کے بھی پیچھے، پرائے پیچھے یعنی کسی کے بھی پیچھے تم اپنی عاقبت نہ بگاڑو، کسی غیر کی وجہ سے، کسی گستاخ کی وجہ سے اپنی آخرت خراب مت کرو۔ دیکھو اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو۔ یہاں پہ معاملہ اللہ و رسول کا ہے، تو اس کے مقابلے میں اب ضد سے کام نہ لو کہ نہیں مجھے تو انہی کے ساتھ رہنا ہے، ارے صرف دوستی ہے یا یارانہ ہے یا بس تعلق ایسا ہی ہے، میں تو اپنا سنی ہوں، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ و رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو۔ دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں، کہیں چھٹکارا نہیں ہے تمہیں۔ دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں، اس کی رحمت کے بغیر کہیں پناہ نہیں ہے۔ اس کی رحمت ہی میں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، بغیر اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ دیکھو اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو، یعنی گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کفر و شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے تو وہ گناہ تو صرف گناہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کفر و شرک کے علاوہ اور بھی جو بھی گناہ کے کام ہیں تو وہ صرف گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو، یعنی انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے مگر ایمان نہیں جاتا، یعنی ان گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے بندہ لیکن اس کی وجہ سے ایمان نہیں جاتا، یعنی کفر و شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں تو اس سے بندہ عذاب کا تو مستحق ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ کافر یا مشرک نہیں ہوتا، اسے کافر نہیں کہا جاتا، مرتد نہیں کہا جاتا، وہ کافر نہیں ہوتا، عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت حبیب کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا۔ یعنی ایسا اگر گنہگار ہے ایمان نہیں گیا تو چاہے عذاب اس کو ملے گا اور پھر عذاب کے بعد جو ہے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، یعنی پھر جنت اسے نصیب ہوگی، یا اللہ کی جو ہے وہ رحمت یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بغیر عذاب ہی اس کو چھٹکارا مل جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی گنہگار ہے لیکن اس کا ایمان ابھی باقی ہے تو بغیر عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے، اسے چھٹکارا مل جائے، یعنی دوسرے گناہوں پر یا تو کچھ عذاب ہونے کے بعد یا اللہ کی رحمت اور آقا کی شفاعت سے عذاب کے بغیر ہی چھٹکارا ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے مگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت
مدار ایمان ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہو۔ جو اس معاملے میں کچھ بھی کمی کرے، تھوڑی سی نرمی کرے، تو اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ ابھی آج ہی میں نے جو 2 آیت کریمہ پڑھی تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس پر خدا کی لعنت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن کی آیت۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آیتیں سن چکے، جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ دیکھو جب ایمان گیا پھر اصلاً ابد الآباد تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی صورت میں اگر ایمان گیا تو اب کسی طرح ہرگز کسی بھی صورت میں اب یہ شدید اور سخت عذاب سے تمہیں رہائی نہیں ملنے والی۔ اگر صرف گنہگار ہوتا تو عذاب کا مستحق تھا، عذاب ملتا اور اس کے بعد پھر وہ جنت کا مستحق ہوتا، لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو عذاب شدید سخت عذاب سے تم گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو، جو گستاخی کرنے والے ہیں ان کا تم یہاں پہ لحاظ کرو، پاس کرو، رشتہ داری دیکھو، دوستانہ دیکھو اور اس کی وجہ سے نرمی برتو، وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، وہاں پر وہ تو خود عذاب کا شکار ہوں گے، وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں آخرت میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور آئیں تو کیا کر سکتے ہیں، یعنی اگر آ بھی جائیں تو کیا کر سکتے ہیں، پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضب جبار و عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے؟ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کے عذاب میں اپنی جان کو پھنسا دینا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کیا یہ عقل کی بات ہے؟ للہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ذرا دیر کو اللہ و رسول کے سوا سب اینوں آن سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو، ہر ایرے غیرے سے نظر چھپا کر، ہر ایرے غیرے کو نظر سے ہٹا کر، اور اینوں آن کا مطلب ہر ایرا غیر، ہر کسی، ہر اینوں آن یعنی ہر ایرے غیرے سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو، اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت، عظیم عظمت یعنی بہت بڑی بزرگی، بلند عزت یعنی اونچا مرتبہ، رفیع وجاہت یعنی انتہائی بلند مرتبہ جو ان کے رب نے انہیں بخشی ہے، یہ انعامات جو بخشے ہیں، اور ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعظیم کی اور ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی ہے، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کرنے پر ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھی ہے، بنا رکھی ہے، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کو ایمان کی جان قرار دیا ہے کہ جو ان کی تعظیم نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، بنیاد رکھی، اسے دل میں جمع کر، نظریں نیچی کرو، گردن جھکا لو، آنکھیں بند کرو، اور دل میں اسے دل میں جمع کر انصاف و ایمان سے کہو، کیا جس نے کہا
جس نے بھی یہ کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ معاذ اللہ، سب لوگ کہیے معاذ اللہ۔ یعنی یہ قول ہے خلیل احمد امبیٹوی کا، کہ خلیل احمد امبیٹوی نے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا جس نے کہا، یعنی خلیل احمد امبیٹوی، اس نے کیا کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس گستاخ کے بقول شیطان کے علم کا زیادہ ہونا، وسیع ہونا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کو یہ وسعت، یعنی علم کا زیادہ ہونا، علم کا بڑھ جانا، یہ تو نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ گستاخ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ فخر عالم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے وسیع ہونے کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں موجود ہے؟ یعنی اس گستاخ کو شیطان کے علم کے زیادہ ہونے اور وسیع ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث میں نظر آ گئی، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے وسیع ہونے کا ثبوت نہ اس کو قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا۔ یہی مطلب ہوا نا۔ اس نے کیا کہا ہے کہ شیطان کی وسعت کو یہ وسعت تو نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی؟ یعنی اس کو نص نہیں ملی۔ قرآن اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلند مرتبہ، آقا کے علم شریف کے وسیع ہونے کا ثبوت اس کو قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا اس نے نہ بڑھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے اس نے ابلیس لعین کے علم کو جو ہے وہ بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ اس عبارت کی وجہ سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی خلیل احمد امبیٹوی نے یہ عبارت لکھی، تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی۔ یہ جملہ کہہ کر کیا اس نے گستاخی نہ کی؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ یہاں پہ بڑھا رہا ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت وہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف سے شیطان کے علم کو اس نے زیادہ قرار نہیں دیا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ یعنی حضور کے علم کا منکر ہوا اور شیطان کے علم پر ایمان لا رہا ہے، یعنی شیطان کے وسعت علم کی زیادتی کو مان رہا ہے اور حضور کی زیادت علم کا انکار کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر یعنی حضور کے علم شریف کا منکر ہو گیا، کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ مسلمانوں، خود اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دو، اس بدبخت سے، اس گستاخ سے، بدگو سے اتنا ہی کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، اتنا ہی کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر۔ یعنی صرف اس کو ہی کہہ دو جس نے ایسی بات کہی ہے کہ شیطان کا علم، زیادتی علم تو جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس کے جواب میں خود ایسا کہنے والے کو ہی تم کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے برابر، کسی کو کہہ دو شیطان کے برابر علم میں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، شیطان کے برابر۔ دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ اگر اسے کہو کہ او علم میں شیطان کے برابر، دیکھو
تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہیں کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا۔ یہاں پہ تو ہم نے شیطان سے کم بھی نہیں کہا کہ او علم میں شیطان سے کمتر، بلکہ کیا کہا کہ او علم میں شیطان کے برابر، اور پھر دیکھو کہ وہ برا مانتا ہے یا نہیں۔ یہاں پر ہم نے کم بھی نہیں کہا بلکہ برابر بتایا، پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو کمتر بتا دیا، ثابت کر دیا، تو کم کہنا کیا توہین نہیں ہے؟ توہین نہ ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، یعنی اپنی بات جو ہے وہ اس کو درست قرار دینے کے لیے یا اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، یعنی ایسا کہنے پر اگر وہ ناگواری کا اظہار نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا، یعنی وہ گستاخ ان الفاظ سے پکارا جانا دل میں یقیناً وہ برا مانے گا، اگرچہ ظاہر نہ کرے، کچھ جواب نہ دے، ہنس دے، مسکرا دے، لیکن یقیناً اس جملے کی وجہ سے وہ دل میں برا مانے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا تو اسے چھوڑیے اور کسی معظم سے کہہ دیجئے۔ ہر وہ شخص جس کی عزت کی جاتی ہو اسی سے کہہ دیجئے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ آپ کورٹ میں چلے جائیے، عدالت میں چلے جائیے، اور جج کو جو ہے وہ ایسی ہی بات سے تعبیر کیجئے، ایسا ہی کہہ کے دیکھیے، تو کیا انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ کیا کسی جج کے جو ہے وہ بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ او علم میں شیطان کے برابر؟ جا کے عدالت میں کھڑے ہو جاؤ اور اس طریقے سے بولو، اور پھر دیکھو کیسا فیصلہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ گستاخانہ جملہ ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہے، اور جو گستاخ رسول ہے تو جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حقیقت میں اس نے اللہ کو ایذا دی، اور قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ یہ چند باتیں درس تمہید ایمان میں آج ذکر کی گئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی اسی سے متصل آئندہ درس ہوگا، بیان ہوگا۔ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی بد مذہبی، کفر و شرک و ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائے، بد مذہبوں سے ہمیں دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک حقہ پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام